बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारत की प्रॉक्सी फितनल खवारिज की जानिब से बुज़दिलाना हमला किया गया। ताहम जो काफिले का अगला दस्ता था उन्होंने इनको इंटरसेप्ट किया और जो खुदकुश बमबार एक बारूद से भरी गाड़ी में बैठा था वो उससे टकरा गई, जिसके नतीजे में एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज साहब और सिपाही करामत शाह साहब ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। अल्लाह ताला इन दोनों शहीदों के दर्जात बुलंद करें। इनकी फैमिली के साथ हम इज़ार यकजहती और इज़ार ताज़ियत करते हैं। ताहम इन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर बन्नू शहर और जो सिविलियंस और जो दीगर काफिले में आर्मी के पर्सनल मौजूद थे उनकी जानों को बचाया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। कल भी हम गुफ्तगू कर रहे थे बाजोड़ में जब 16 फरवरी को फितल खवारिज की जानिब से हमला किया गया जिसमें 11 सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए थे। तो एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, एक मैडनेस नज़र आ रही है और वो भी रमज़ान के महीने में। इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने। बहुत ही अफसोसनाक है और काबिल मुज़म्मत जो है वो आज का ये इंसिडेंट है। इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। अगर मुल्क की सियासत की बात करें तो तहरीक इंसाफ की सफ़ों में हमें चाहे उनके बानी चेयरमैन पीटीए इमरान खान साहब का इलाज हो, उनके डॉक्टरों से मुलाकात हो या फिर उनकी रिहाई के हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है। और इख्तलाफ जो है वो कौन कर रहे हैं, बरमला वो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब हों या साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान साहब, वो जो लीडरशिप के फैसले हैं इन पे खुलकर अपनी मुखालिफाना राय का इजहार कर रहे हैं। हम आपको सुनाते उन्हीं के ज़माने कि अली अमीन गंडापुर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस हवाले से क्या कहा। मैं समझता हूँ कि हमारे इंटरनल एक्सटर्नल जो मामला हैं अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। वो कह रहे हैं कि खान साहब जेल में ना होते। अली मोहम्मद खान साहब ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में कहा, जिसको मैं कोट कर रहा हूँ, कि जब खान साहब का इलाज हो रहा था उस मौके पर ऑफ़र थी कि जो उनकी सियासी क़यादत है वो आके खान साहब से मुलाकात कर ले और इलाज के दौरान वहाँ मौजूद हो। ताहम प्रेशर की वजह से उन्होंने मुलाकात करने से माज़रत कर ली, जो कि एक सियासी गलती थी। इसमें गुफ्तगू करेंगे। ऑब्वियसली फैमिली के जानिब से प्रेशर आया था अलीमा खान साहबा। फिर हमने ये भी देखा है कि धरने हुए और धरनों के अख्ताम पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो मौजूद हैं सुहेल खान अफरीदी साहब, उन्होंने कहा कि वो अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक रिहाई फोर्स जो है वो इसका इजरा कर रहे हैं और इसकी तौसीक भी पॉलिटिकल कमेटी से नहीं ली गई, पीटीआई की ना कोर कमेटी से। कल हमारे शो में मौजूद थे सही एडवोकेट अली बुखारी साहब, उन्होंने भी कहा कि वो कोर कमेटी के मेंबर हैं। बाहर कैफ जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उनका कहना है कि तौसीक की ज़रूरत नहीं, ये जो रिहाई कमेटी है ये खान साहब की रिहाई के बाद फिर तहलील हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब की जो रिहाई है क्या वो मुकदमात की पैरवी के बाद हासिल होगी, जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर बहस सियासी उमूर राना सनाउल्लाह खान साहब का कहना है, या ये रिहाई फोर्स से की जाएगी। ऐसे तजर्बात पहले नाकाम हो चुके हैं। इन नुकात में हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में हम कर रहे होंगे अमरीकी सदर की जानिब से जो टैरिफ लगाया गया था उससे अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया और गैर कानूनी करार दिया है। ताहम अमरीकी सदर ने पूरी दुनिया पर दोबारा 10% टैक्स आयद कर दिया है, टैरिफ 150 दिनों के लिए। इसका पूरी दुनिया की मुल्की मैशत पे क्या असरात मुरतब होंगे वो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे। और आपको चलते चलते अपडेट कर दें, चूंकि आज सुपर 8 का पहला मैच होना था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, वो कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम के इर्द गिर्द बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया है और एक एक पॉइंट मिल गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को। चूंकि हम क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं एज ए नेशन भी और हम प्रोग्राम में भी, तो उसका अपडेट भी हम देते हैं। प्रोग्राम के पहले इसमें हमें दो नुमाइंदा शख्सियात ने ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद समर हारून बिलोर साहबा, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर सेनेटर हमायूं मोमन साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू आगाज़ समर साहब आपसे करूंगा। बन्नू का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो हैं उनका मैंने जिक्र किया, जो सिपाही हैं वो दोनों शहीद हुए हैं। कल हम गुफ्तगू कर रहे थे बाजोड़ में शहादतें हुई 16 फरवरी को और हाफिज़ गुल बहादुर ने आज के हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। कैसे आप देखती हैं, ये एक अफरीत है, इसका हम मुकाबला कर रहे हैं। हमने वहाँ जाके टारगेट्स को भी हिट किया अफगानिस्तान में, उन्हें कह भी रहे हैं कि रेड लाइन है, लेकिन उनकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है। ऑब्वियसली हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उनके ठिकाने तो वहीं पाए जाते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और वहीं से वो लॉन्च होते हैं और वापस हमले करके चले जाते हैं। देखें अनवार साहब, जो आज हुआ है, रमज़ान का आज तीसरा दिन था, लोग अपनी इबादतों में,
اپنی زکوٰۃ خیرات کے معاملات میں. یہ ایک مہینہ ہوتا ہے کہ سب ذرا دنیاوی کام چھوڑ اور کے جنگیں بھی نہیں ہوتی اسلام میں. یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ بریک ہوتی ہے, اللہ کی طرف اور رجوع ہوتا ہے. ہاں دین کی طرف رجوع ہوتا ہے. تو اس میں جب یہ بات سنی, ایک تو پختونخوا کی ایک رہائشی کے اس پہ میں بتاؤں کہ میرے گھر میں, مجھ میں, میری فیملی میں آج بڑا غصہ تھا, غم نہیں تھا. جی وی آر اینگری, ہم غصہ ہیں, خفا ہیں. کب تک ہم شہادتیں دیتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے لوگ روتے رہیں گے؟ کب تک یہ خبریں لوگوں کے گھروں میں جاتی رہیں گی؟ کب تک ان کی بیوی, بچے, ان کے بوڑھے ماں باپ, پختون اس دن کے لیے صرف پیدا ہوئے تھے. ہماری غلطی کیا ہے؟ واٹس آور فالٹ؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ جتنے ریفیوجیز کو پختونوں نے گلے لگا کے رکھا, دنیا کی تاریخ میں اتنے زیادہ ریفیوجیز کو کبھی کسی نے اتنے انٹیگریٹڈ طریقے سے نہیں رکھا, اور 40-45 سال رکھا. کوئی تفریق نہیں ہوئی. ان کے بچے ہمارے بچوں کے ساتھ سکولوں میں پڑھے, ان کی انٹر میرجز ہوئی, سب کچھ اکٹھا ہوا. بھائی چارہ, وہ بھائی چارہ آ کے ہمارے ساتھ یہ کر گیا. اور دیکھیں یہ ایک جو آج کرنل صاحب کا جو شہادت ہوئی ہے, وہ ایک اور ایک ڈیپر لیول پہ بھی ایک یہ نقصان ہے کہ کرنل صاحب وہ اسپیئر ہیڈنگ ایک مطلب وہ آئی بی اوز کو لیڈ کر رہے تھے, آئی بی اوز کو بھی لیڈ کر رہے تھے. اور وہ جو مقامی ہمارے جو قبائلی مشران ہیں مختلف ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ایک طریقے سے درس و تدریس کر رہے تھے کہ وہ دہشت گردوں کو اپنے اندر کیسے صفوں سے نکالیں, کیسے ان کی انفلٹریشن روکیں. اور انہوں نے کافی زیادہ ایک بنا بھی لیا تھا, اپنا ایک آؤٹ ریچ بنا بھی لیا تھا. تو ان کی شہادت مینز کہ اس آؤٹ ریچ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اسپیسیفکلی ان کی اس مشن کو ٹارگٹ کیا ہے. جو ان کا ملٹری مشن تھا اس سے زیادہ اہم ان کا یہ مشن تھا. تو ایک طرح سے دوہرا وار ہے, یہ دوہرا وار ہے. تو یہ بہت زیادہ دیکھیں, ہم اب یہ کہتے ہیں کہ جب وہ نہ رمضان دیکھتے ہیں, نہ روزہ دیکھتے ہیں, نہ دن دیکھتے ہیں, نہ مرد دیکھتے ہیں, نہ عورت دیکھتے ہیں. آج ایک فیمیل سی ٹی ڈی نے ایک فیمیل خودکش بمبار بھی پکڑی ہے پختونخوا میں. وزیرستان سے تعلق رکھنے والی 15-16 سال کی لڑکی جس کی شناخت نہیں چھپائی جا رہی, اس کی بھی میں بہت برخلاف ہوں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو نیم اینڈ شیم کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو تو کسی چیز کی شرم نہیں ہے, ان کو کسی چیز کی حیا نہیں ہے. آپ I'm sure اب نیکسٹ کوسچن ڈاکٹر صاحب سے کریں گے, تو اس پہ میں ایک بات ضرور کروں گی کہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ اپنی پارٹی میں ذرا سا ایک آواز اٹھائیں اور کہیں کہ جی ان کی جو سیاسی سٹرگل ہے وہ اپنی جگہ, سیاسی سٹرگل لیڈ اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. سی ایم پختونخوا کی جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان سب کو آن گراؤنڈ ہونا چاہیے ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. صوبے کو اس طریقے سے بے یار و مددگار نہ چھوڑیں. ڈاکٹر صاحب بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. ظاہر بات ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بہت رنج اور افسوس ہوگا, پوری پاکستانی قوم کو ہے. ایک تو اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, اور جو سجیشن سمر بلور صاحبہ نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ لوگ موجود ہیں, ظاہر بات ہے آپ لوگ پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑتے ہیں, توانا آواز ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کی جو کیبنٹ ہے وہ اب یکسوئی سے اس پہ کام کرے تاکہ یہ جو روزانہ کی انفارچونیٹ شہادتیں ہیں, ہلاکتیں ہیں, یہ سلسلہ تھمے. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ تھمنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں ٹیررزم کے بارے میں, ایک تو ٹیررزم جو ہے نا یہ سائن اینڈ سمپٹم ہے کسی بیسک انڈر لائن انریزالوڈ ایشو کا, یا کسی ایسے انڈر لائن پولیٹیکل ایشو کا, یا کوئی ایسا ایشو ہے جس میں سیٹل نہ ہوا ہو. اگر ہم دیکھیں پاکستان میں جو ایکچوئل ٹیررزم سٹارٹ ہوئی تھی یہ 2006 میں سٹارٹ ہوئی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہماری پالیسیز تھی ویزاوی افغانستان وہ 180 ڈگری بدل گئی تھی ویزاوی طالبان. ہم لوگ ایک دم جب کہا گیا تھا کہ either you are with us or against us, so we straight away joined them. جی اس ڈیسیژن کا ہمیں ایک بہت بھاری نقصان 80,000 جوانوں کی شہادتوں کے ساتھ اور $200 ارب کے نقصان کے ساتھ ہم نے ایک دفعہ بھرا, اور اس کا یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو چل رہا ہے.
لیکن سر اس کے بعد قطع کلام آزاد آپ صحیح کہہ رہے ہیں میری سیاق بات و سن- سباق میری بات آپ نے سن- صحیح کہا لیکن میری بات 2023 سے سن- میری بات اسٹریٹجک سن- کلیئرٹی آ گئی ہے میری ڈاکٹر بات صاحب. سن- میری بات سن لیں میری بات سن لیں دیکھیں یہ اسٹریٹجک جو ڈیپتھ وغیرہ یہ ساری چیزیں میرے لحاظ سے نہیں ہے. کلیئرٹی آپ نے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے جو آپ کے بیسک فنڈامنٹل ایشوز ہیں وہ آپ نے ریزالو کرنے اور جہاں سے ٹیررزم جہاں سے ہارویسٹ کرتی ہے ٹیررسٹ کو ان جگہوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. اب ہمارا جو پاکستان تحریک انصاف کا جو طریقہ ہے سوچ کا طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وی آر پرو ٹیررزم یا ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹیررزم کو کچھ نہ کہا جائے. ہم کہتے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کا جو پرانا طریقہ تھا کہ ہر دفعہ جا کے آپریشن کر لے اس سے آج تک کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا. تو اٹ نیڈس ٹو بی ایڈریس ڈفرنٹلی. اب اس کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں مطلب جو کازز ہو سکتی ہیں آپ ان کو ایڈریس کریں. فار ایگزامپل ان کا ایک نیریٹو ہوتا ہے اس نیریٹو کو آپ کو بریک کرنا ہے. ان کا ایک ہارویسٹ کی جگہ ہوتی ہے اور ہارویسٹ ہمیشہ تب ہوتا ہے جب پاورٹی آتی ہے. اگر آپ دیکھ لیں 2021-22 میں پاورٹی سب سے کم تھی پاکستان کی ہسٹری میں سب سے کم ٹیررزم تھا. آج پاورٹی سب سے زیادہ ہو گئی ہے 29% پہ چلی گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں اس کے لحاظ سے ٹیررزم بھی بڑھ گیا ہے. پھر وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی دوسری چیز ہوتی ہے, پرسیکیوشن تیسری چیز ہوتی ہے, انجسٹس چوتھی چیز ہو جاتی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی. یہ ساری چیزیں جب آپ کریں تو وی آر ایٹ دس ٹائم آف پاکستان ہسٹری ہم لوگ سب سے آئیڈیل ہارویسٹ ایریا میں آتے ہیں جہاں سے آپ بدلا کیسے جائے ڈاکٹر صاحب تو تشخیص کر دی. اس کو دیکھیں اب آپ کو جب میری نظر میں جب آپ کو بیماری کا پتہ چل جائے نا کہ یہ پرابلم ہے اب آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. ایگزیکٹلی آپ نے ایڈریس کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر کے انٹرنل رفٹس کو توڑنا ہے اور ان کے اندر کے یونٹی کو بھی توڑنا ہے. اس طریقے سے آپ ایک طرف پاکستان کے اندر یونٹی پیدا کریں گے اور دوسری طرف آپ یونٹی کو توڑیں گے. پھر ان کی یونٹی کو توڑیں گے. دیکھیں ہر جگہ پہ ایک دیکھیں اس وقت طالبان اس پہ کیا امر مانے ہے اس پہ رکاوٹ کیا ہے اس پہ رکاوٹ کیا ہے تو آپ نے جو بات کی اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں دیکھیں اس میں رکاوٹ یہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے بات نہیں کر پا رہے. ہم کہہ رہے ہیں مائی وے اور ہائی وے. یہ اب تو ہو رہی ہے بات اب تو ہو رہی ہے سر اب تو سر ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہو گیا. انہوں نے کور کمانڈر کے آفس چلے گئے. اب تو ہو رہی ہے نا it's a start of it لیکن by the time it starts having its effect ٹائم لگے گا. نمبر 2 دیکھیں مجھے بعض چیزیں جو سمجھ نہیں آتی اور I'm sorry اگر کوئی کسی کو برا لگے اس بات کا کہ ہم یہ کہتے ہیں وہ لوگ وہاں سے آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں یہ بہت مشکل ٹیرین ہے جہاں سے ہو جاتے تو ہاؤ کین دے کم سو ایزیلی اینڈ گو بیک سو ایزیلی وائل وی سے کہ یار یہ بہت مشکل ٹیرین ہے. سو یا تو ہمارے پاس کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ جس سے ہم ان کو مانیٹر کر سکے. مے بی سیٹلائٹ, مے بی کوئی تھرمل امیجز, مے بی کوئی اس قسم کی چیز کہ ہم اوپر سے مینج نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب میں قطع کلام آزاد ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں جانے کا موقع ملتا ہے. باقاعدہ امیجز شیئر کیے گئے ہیں. سیٹلائٹ امیجری کے تحت ڈرون اٹیکس ان پہ کیے جاتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں قومات اس میں افغانی شامل ہیں. حافظ گل بہادر جو کلعدم تنظیم ہے وہ شامل ہیں. بہت پورس بارڈر ہے, طویل بارڈر ہے. آپ تو اس علاقے سے ہیں, آپ کو تو خود اس کا علم ہے. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں یہ ریوالونگ ڈور ہے سر, ریوالونگ ڈور ہے. آتے اور پیچھے سے دیکھیں نا باجوڑ سے پٹی شروع ہو وہ وزیرستان تک جائے. مجھے پتا ہے کہ یہ 2500 2600 کلومیٹر کا بارڈر, میل کا بارڈر ہے سر. لیکن دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے مین بھی کرنا ہے نا, اسی کو ہم لوگوں نے ڈیفینڈ بھی کرنا ہے, اسی کو ہم لوگوں نے ساری چیزیں کرنی ہے. دیکھیں لیٹس بی آنیسٹ کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہے کہ اس پورس بارڈر کو ہم لوگ مین نہیں کر پا رہے. فیئر انف ہو جاتا ہے. اب دوسری چیز ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ اس طرح کی چیزوں میں اصل چیز ہوتی ہے انٹیلیجنس رپورٹ. ہماری انٹیلیجنس رپورٹس ہمیں جتنی جلدی ملے اتنا آپ اس کو اپریہینڈ کر سکتے ہیں شروع میں, اتنا آپ کا نقصان کم ہوگا. لیکن اگین if we are treating sign and symptoms we will keep on treating sign and symptoms. اوکے سر یہ آپ کا نقطہ آ گیا. سمر صاحبہ سے جواب لیتے. سمر صاحبہ آپ نے ساری گفتگو سنی, اس پہ آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ نے ڈاکٹر صاحب نے تو پورا تشخیص بھی بتائی ہے اور ڈاکٹر صاحب کی کسی بات پہ مجھے اعتراض نہیں ہے, انہوں نے صحیح باتیں کی ہیں لیکن ہمارے پاس اب ٹائم بہت زیادہ نہیں, لگژری آف ٹائم نہیں ہے کہ ہم اب بہت ان ڈیپتھ ہم باتیں کریں اور وہ کریں. ہمیں اب ایک فیصلہ کن موڑ پہ ہم ہیں کہ ہم نے اپنی
Now or लोगों never को, किसको कहते हाँ, हैं? अपने लोगों को, अपनी आवाम को, फिर मैं कहती हूँ पुख्तून कौम की गलती क्या है? डॉक्टर साहब ने ये जो बात की कि देखें बॉर्डर कैसा है, वी ऑल नो अनवार साहब, बॉर्डर बहुत पोरस है, बहुत पोरस है, मेरे अपने फैमिली में जो 2 वारदातें हुई हैं सुसाइड अटैक्स की, तो हमें दोनों दफा ये बताया गया है कि जी वो आए, जो उनको लाए उनके हैंडलर्स, जो सुसाइड अटैक करते हैं वो तो उधर ही गारक हो जाते हैं, जो उनके हैंडलर्स है वो आए, उन्होंने रात इधर गुजारी, ये किया और वापस अफगानिस्तान चले गए। मेरा मकसद ये है कि देखिए जी, एक ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे जो कोलीग्स हैं, भाई हैं, उन्होंने यहाँ तक वो दे दिया था कि जी जो ये PDM की जो लोग हैं इनके बच्चों से रिश्ते मत करें, इनसे आप कता ताल्लुक कर दें। अब मैं कहती हूँ कि हमें एक नेशनल एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो लोग या जो खानदान इनके फैसिलिटेटर्स हैं, जो इनको होस्ट करते हैं, जो इनको रखते हैं, जो इनको बस स्टॉप पे उठाते हैं, इनको इन इलाकों में लेकर आते हैं, फिर वापस जाते हैं, उनको बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, हमें उनसे एक बॉयकॉट पॉलिसी करनी चाहिए। ये कभी जो अपने सोशल बॉयकॉट एंड अदर बॉयकॉट, नादरा में उनके कार्ड्स ब्लॉक करें। एज डॉक्टर साहब अपर हाउस में हैं, मैं नेशनल असेंबली में हूं, हमें इस तरीके की लेजिस्लेशन लानी चाहिए, इनके सिम कार्ड्स ब्लॉक हों। यहाँ पे तो आप एक बैंक अकाउंट में इधर से उधर एक जुमला लिख दें, आपका दस्तखत उनको अच्छा ना लगे, आपके बैंक, हमारे जैसे लोगों के बैंक अकाउंट्स बंद हो जाते हैं। इन लोगों के नादरा कार्ड्स नहीं ब्लॉक होते, इनके सिम कार्ड्स नहीं ब्लॉक होते, इनके, देखिए जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे, दोनों चीजें करेंगे, डायलॉग भी करेंगे जो रूट ऑफ द प्रॉब्लम को टच करेगा, हमें सिविल एक्शन भी लेना पड़ेगा, हमें मिलिट्री एक्शन भी लेना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों को हमें अब स्क्वीज करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें बैठ के स्क्वीज कर रहे हैं। हमारे लोगों को, हमारे जवानों को, हमारी पुलिस को, शांगले में दहशतगर्दी के वाकयात हुए इस हफ्ते में, बनू में हुए हैं, वजीरिस्तान में हुए हैं, बाजवड़ में हुए हैं। उस बच्ची की वीडियो बनाई है, वो जो आईना वजीर है, उसको उठा के ले गए थे वो जो सोशल वर्कर है, और उसको फिर जिरगा हुआ और उसे जिरगे से छुड़वाया। हमारे पुख्तूनों की ये रिवायात नहीं है कि औरतों का, बच्चियों का सिर्फ गला घोट के बिठा दो। ये बड़ी आपने अहम नुक्ता उठाया। तो आई फील कि जी जो बातें हम अपनी हदूद के अंदर कर सकते हैं वो भी हमें करनी चाहिए। और पुख्तून कौम की नुमाइंदगी करते हुए मैं ये आला हुकाम से कहूंगी कि जी जो आपने कार्रवाई बॉर्डर पार करनी है वो भी करें, हमारी तो बस हो गई है। जो उनके बेस कैंप्स हैं, जो उनके बेस कैंप्स हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और सर नुक्ता आपसे मैं जानना चाहूंगा, फिर मैंने ब्रेक पे भी जाना है। यकसुई की भी आपने बात की सर, यही नुक्ता, चूंकि पॉलिटिक्स भी हमारी इंपॉर्टेंट है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जवां साल हैं, कबायली इलाके से ताल्लुक है, मामलात को समझते हैं, लेकिन सर उनको आप लोगों ने लगा दिया स्ट्रीट मूवमेंट पे। अब वो कहते हैं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी मुझे दी है खान साहब की रिहाई के लिए, और उन्होंने इमरान खान रिलीज फोर्स बना दी है। पिछले दिनों आप लोगों ने, चले आप लोगों ने तो पार्लियामेंट में धरना दिया, आपका राइट है, पार्लियामेंट लॉजेस में धरना दिया, आपका राइट है। सड़कें बंद हो गई जी, स्वाबी की सूबाई वज़रा उधर बैठे हुए हैं, हज़ारा की बंद कर दी, आपके सेनेटर कुलीग हैं ज़ीशान साहब, वो खुशालगढ़ का पुल बंद करके बैठे हैं। तो सर आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको तो इस काम से डिटैच करें ना। एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि इसमें हमें जो है वो यूनिटी का मुजाहरा करना होगा और उनकी यूनिटी को तोड़ना होगा, तो तवज्जो अगर आप वज़ीर आला साहब की इधर होगी तो वो कहाँ, वो एक बड़ा डिफिकल्ट प्रॉमिस है उसको रूल करना सर। आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। यही बात जरा इनको समझा दें कि भाई खुदा के बंदो, इमरान खान की प्रॉपर ट्रीटमेंट करा दो, हम नहीं जाएंगे सड़क पे। अगर मैंने यही कहा था ना, यूनिटी का मतलब ये हो जाता है कि आप अपने अंदर पॉलिटिकल डिवाइड को जोड़ने की कोशिश करो। अभी बात हो रही थी कि जी वो खानदान जो इनकी हेल्प करते हैं उनके साथ बॉयकॉट करो। अरे भाई, जब आपको पता है ये खानदान उनके हैंडलर है, उनका बॉयकॉट ना करो, उनको पकड़ो। सही है, जिनका पता है उनका पकड़ो उनका। और दूसरा आप कहती है कि जी उनका नादरा बंद कर दो। नादरा मैं और आप तो नहीं बंद कर सकते जी, जिन्होंने बंद करना है उनको, वो तो बंद कर सकते हैं, फिर उनको पकड़े, उनको कहे ना आप लोग। आप मुझे या आवाम को या आपको समझा के क्या फायदा है? नादरा का कार्ड और ये सारी चीजें, दैट इज नॉट इन योर हैंड और माई हैंड। उनके हाथ में, हमारे हाथ में तो नहीं है सारी चीजें। ये सारी चीजें जो हैं ये दूसरी तरीके से हमारे जो हाथ में, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जो हमारे हाथ में चीज है, हमारे हाथ में जो चीज है ना वो हम इस्तेमाल नहीं करें। वो ये है कि हम लोग कम से कम अपने अंदर की डिवाइड को खत्म करें। अब सिंपल सा देखिए, एक सिंपल सा डिमांड है। देखिए एक आध चीज ऐसी है, मैं हमेशा एक मिसाल देता हूं कि मेरे हाथ में इन्फेक्शन है और मैं आपको आके कहता हूं कि अनवार साहब मेरे हाथ में ये इन्फेक्शन है। आप कहते हैं अच्छा मैं देखता हूं। 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन आप मेरे उसको कुछ नहीं करते, किसी को नहीं बताते, फिर वो इन्फेक्शन इतनी हो जाती है कि मेरा बाजू काटना पड़ जाता है। मुझे एक बात बताएं,
یہ نیگلیجنس نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک آدمی ہے, اس کی نظر کمزور ہو رہی ہے اور وہ 3 مہینوں سے لگا ہوا ہے کہ یار کرو کرو کرو. اینڈ میں جب اسپیشلسٹ کو بلایا گیا تو اس نے دیکھا, اس نے کہا یار یہ تو 6/36 ہو گئی ہے, مینز 85% ختم ہو گیا, اور اس نے ڈائگنوز کر دیا کہ یہ CRVO ہے. اس وقت انہوں نے آدھی رات کو ایمرجنسی کے صورت میں جا کے ان کو ٹیکہ لگایا, تب کہیں جا کے ہوا ہے. یہ اتنا ڈیلے جو ہے نا, دیز آر دا تھنگز جس کے لیے میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ورکر میں باہر نکلوں گا. نہیں, میں میرا کہہ رہا یہ ہوں حق ہے میں سڑک پہ احتجاج کروں. آپ تو نکل رہے ہیں وزیر سر, میں تو آپ کا کہہ رہا ہوں, آپ تو نکلے وزیر اعلیٰ کا میں کہہ رہا تھا. سر وزیر اعلیٰ بھی پولیٹیکل لیڈر ہے, ساروں کا پولیٹیکل, ہر ایک چیف نکلتا ہوتا ایگزیکٹو بھی ہے. تو ہے نا, چیف ایگزیکٹو بھی تو ہے نا سر. ایگزیکٹو نہیں نکلے نا, ایگزیکٹو کام کرتے ہیں, ایگزیکٹو کو آرڈر ملتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرز باہر ملتے ہیں, لیکن پولیٹیکل لیڈرز, ہمارے پولیٹیکل لیڈر دے آر ملٹی ٹاسکنگ لوگ ہیں, انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. تو اس کے لیے مجھے ایز این ایگزیکٹو آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی ایز اے پرسن جو کہ ڈیسیژن میکر ہے, مجھے ہر وقت اسی جگہ پہ بیٹھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یو ول ایگری ود می کہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں سر, یہ بڑے کٹھن 2 کام ہیں. ایک طرف پالیٹکس ہے, ظاہر بات ہے اس میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, تناؤ ہے, دوسری طرف صوبے کی صورتحال, یہ ملٹی ٹاسکنگ ہو نہیں سکتی. ویسے ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کر اس میں دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیں, اس کے نتائج نہیں آ رہے نا. دیکھیں دونوں نتائج نہیں آ رہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال دیکھیں, ان دونوں کے نتائج آپ کے لیے. انوار صاحب سر, از اٹ یہ کیا بہت بڑا کام ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کو ان کی بہنوں کو ایکسس دے دے, ان کے ڈاکٹر کو ایکسس دے دے جب ان کا ٹریٹمنٹ ہو؟ کیا یہ بہت بڑا کام ہے؟ یہ سر اس کا جواب میں لے لیتا ہوں, لیکن سر آپ کے سامنے ہے بیرسٹر غور صاحب کیا کہ آپ مل لیں علاج کے وقت, اور علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آفر قبول نہ کر کے جو ہے وہ سیاسی غلطی کی ہے. لیکن اس کا دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, میڈم سے بھی جواب لوں گا جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں خان صاحب کے علاج کے حوالے سے. سمر بلور صاحبہ سے ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. برکتوں اور رحمتوں کی نوید, مغفرت اور قرب الہی کا ذریعہ, رمضان المبارک کی نورانی ساعتوں میں PTV نیوز پیش کر رہا ہے خصوصی اور بابرکت رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان. قرآن کریم کی روح پرور تلاوت, علماء کرام کی فکر انگیز گفتگو, پاکستان بھر سے نامور شخصیات بنیں گی ہماری مہمان, نوجوانوں, بچوں اور خواتین کے لیے اصلاحی سیگمنٹس, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کے بعد بات کریں گے صحت کے مسائل سے متعلق, اور پیش کریں گے فٹنس کی زبردست ٹپس سمیت کھانوں کی مزیدار ریسیپیز. سمجھیں گے رمضان کی روح کو اور سیکھیں گے زندگی کا سلیقہ. آئیے اس رمضان المبارک اپنے دلوں کو منور کیجیے. میں ہوں سید فاروق حسن, اور میں ہوں فرا سعدیہ. ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں یکم رمضان تا چاند رات, خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان. ویلکم بیک ویئرز. سمر بلور صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے. ان کا رائے یہ ہے کہ فیملی سے ملاقات کرانے میں کیا امر مانے ہیں, جو چاہ رہے ہیں اپنے ذاتی معالجین کے ساتھ علاج کروانا, اگر اس کو پورا کر لیا جائے تو یہ انہوں نے کہا دھرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی, اسلام آباد کا ریڈ زون سیل نہ ہوتا. دیکھیں جی, اگر ان کی ملاقات ہو بھی جاتی تو انہوں نے تو اپنی سیاست چلانی ہے, ان کی پارٹی نے کوئی نہ کوئی مسئلہ ڈھونڈ دیتے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ تحریک کیوں چلا رہے ہیں, چلائے تحریک, ان کی کون سی کامیاب ہو رہی ہے. 8 فروری کو یہ کال دیتے ہیں, ناکامیاب ہوتی ہے. 5 دنوں کا یہ دھرنا دیتے ہیں, دھرنا اصولی طور پہ بھی ناکام ہو جاتا ہے. پختونخوا کے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے سڑکوں پہ, وہ بھی ان کے اوپر باؤنس بیک ہوا. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی شکایتیں لگا کے, کسی نے کسی کی ویڈیو نکال دی, کسی نے کسی کی تصویر نکال دی. اپنا دھرنا یا اپنی جو ان کی جو سٹنگز تھیں انہوں نے خود ڈسکریڈٹ کر دی, اس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا. اب دیکھیں, میں یہاں پہ جنید اکبر صاحب کی بات کو مرر کروں گی کہ پارٹی کے فیصلے اور پارٹی کا موقف جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ دیں گی, کہ محمود خان اچکزئی صاحب دیں گے, کہ
راجہ ناصر عباس دیں گے نہیں یا بیرسٹر بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ دیں گے، بیکاز ایون خان صاحب کی ٹریٹمنٹ کے ایشو پہ دے ڈڈ ناٹ سیم ٹو بی آن ون پیج. بیرسٹر گوہر صاحب، محمود اچکزئی صاحب وہ کافی ریلیکس تھے، ان کی ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، ان کی 1.5 گھنٹے پیمز بھی وہ گئے، ان کی وہاں پہ محمود اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر صاحب گئے، ان کی ڈاکٹروں سے بریفنگ بھی ہوئی، بیرسٹر گور بھی تھے، بیرسٹر گوہر بھی تھے، اور وہ ان ذاتی معالجین بھی ان کانٹیکٹ تھے. یس، اور ڈاکٹرز کا جو پینل بنا تھا وہ ذاتی معالجین کی مرضی سے بنا تھا. یہ ساری باتیں انہوں نے پہلے ایڈٹ کر دی تھیں. پہلے تو صرف گورنمنٹ کے اوپر بمباری تھی، کچھ نہیں چھوڑے، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ محصور ہیں. یہ نہیں کہتے کہ محصور جو ہم اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، ہم گئے پیمز وہاں پہ ہم نے 2-3 گھنٹے گزارے، پھر ہم واپس آئے، جو بھی کرتے کھاتے پیتے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. سلمان اکرم راجہ جو اگین مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی کے جنرل سیکرٹری نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں. انہوں نے کہا خان صاحب کی آنکھ میں میریکولس ریکوری ہوئی ہے، ان کو گھڑی کی سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور ہم ان کے ٹریٹمنٹ سے سیٹسفائیڈ ہیں. تو نیکسٹ ڈے ان کی بہنوں نے آ کے بالکل ایک اور قسم کی پھر سے باتیں کر دی. سو آج جو علی امین گنڈاپور صاحب نے بات کی ہے کہ جی ہم آپسی اختلافات کی وجہ سے کچھ نہیں حاصل کر سکے، ان کے آپسی اختلافات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر محصور ہے، تو جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ میں بھی اپنے جس کو کہتے ہیں شیئر ان دا پائی کے لیے لڑ رہی ہے، وہ ان کی الگ بات ہے. پھر میں ایک بات کہوں گی، سہیل افریدی اور کیبنٹ کو اس سارے معاملے سے الگ کر دیں. ملٹی ٹاسکنگ ہم نہیں، کیا ملٹی ٹاسکنگ؟ وہ فون پہ بات کرتے ہوئے ویڈیو بنانا وہ ان کی ملٹی ٹاسکنگ ہے. یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ جو حالات جس نچ پر جا رہے ہیں، اب اگر ہم ان کی طرح غیر سنجیدہ سیاست شروع کر دیں، ہم کہیں کہ جی یہ 5-6 دن صوبے سے غائب تھے، اس کے بعد یہ جو دہشت گردی ہے تو یہ اب ان کے ہم قتل کے مقدمے لگائیں گے، تو ہر چیز میں قتل اور ماورائے قتل اور اس طرح کے ہم پہ الزامات لگا دیتے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. وہ ایک انسان ہے، وہ یا اس طرف فوکس کریں گے یا وہ اس طرف فوکس کریں گے. کلی طور پہ ایک ہی طرف فوکس کر سکتے ہیں نا. وہاں پہ تو بہت سارے لوگ ہیں نا. میں نے جہاں تک دیکھا ان دھرنوں میں، ان سب میں انہوں نے ایک سیکنڈری رول پلے کیا. کے پی ہاؤس میں علی امین گنڈاپور صاحب نے لیڈنگ رول پلے کیا. پریس کانفرنس ہوئی تو علیمہ صاحبہ نے ان کو چپ کرا دیا، وہ بولی. یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جو وہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مشران لیڈ کر رہے تھے. تو اگر یہ پشاور بیٹھے ہوتے، یہ اپنے صوبے کو وہاں سے ہینڈل کر رہے ہوتے تو بہتر نہ ہوتا. ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. سر ان اندرونی اختلافات ہیں. سینٹر ہمایوں صاحب، علی امین گنڈاپور صاحب خاموش تھے، وزارت اعلیٰ سے ہٹے، آپ نے خود بھی سنا، ہم نے ان کا کمنٹ بھی چلایا. وہ تو آپ لوگوں کے صوبائی صدر بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اندرونی اختلافات کی وجہ سے خان صاحب مقبولیت کے باوجود جیل سے نہیں باہر آ سکے. علی محمد خان صاحب کہتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس چانس تھا، اگر میں ہوتا تو ملاقات کر لیتا. تو یہ تو سر آپ کا ہاؤس ان آرڈر بھی نہیں ہے نا. اس طرح وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، دیٹ آئی ایگری ود. ہمارے اندر اختلافات ہیں، دیٹ آئی ایگری ود. ہمارے اندر وہ ہے ڈفرنس آف اوپینین ہے، دیٹ آئی ایگری ود. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم خاندانی سیاست کے وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ سب اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں. تو اب 3-4 مختلف سوچیں ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا یہ پرابلم آ جاتا ہے، which is nothing important. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن ہاں اختلافات ہیں، اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. میری نظر میں ہمارے سارے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو انکلوڈنگ دا سسٹرز بیٹھ جانا چاہیے کہ ہمارا چین آف کمانڈ کیا ہے. جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں، جو پولیٹیکل کام ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کو کرنا چاہیے. جو فیملی کا کام ہے وہ سسٹرز کو کرنا چاہیے. ان کو پولیٹیکلی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے اور ہم کو فیملی کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی ڈائمینشنز ہوتی ہیں. رہی بات یہ کہ اگر یہ سہیل افریدی کے پی میں ہوتے تو دیکھیں بات ہی ہو جاتی ہے، کہنے کو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو ٹیررزم ہے نا، یہ پولیٹیکل سبجیکٹ نہیں ہے، یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. اور اس کو، اور وہ بھی فیڈرل سبجیکٹ میں بھی یہ ایک اسپیسیفک ایک انسٹیٹیوشن کا سبجیکٹ ہے، باقی ان کا بھی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہہ دینا کہ اگر وہ اپنے کے پی ہاؤس کے بجائے اپنے سی ایم ہاؤس میں ہوتے تو تب بھی یہ جو ہونا تھا یہ اسی طرح ہی ہونا تھا. دیکھیں ہمیں کم از کم سچ بولنا چاہیے، ہمیں کم از کم. اور اگر باقی دنوں میں نہیں بولتے تو رمضان میں تو کم از کم سچ بول دے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. وی شوڈ ناٹ بی ان اے موڈ آف پلیزنگ پیپل اینڈ ٹیلنگ دا لائز. ٹھیک ہے، ہمارا جو مسئلہ، جو بیسک مسئلہ ہے وہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. میں پہلے کہا تھا، نمبر 1 ہمارے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے.
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ठीक करना है। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिस वजह से उसको आपने एड्रेस करना है, उसमें हमारी एज अ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कोताहियां जरूर हैं। क्या हमें जब बुलाया गया था, लेट्स से कासिम जमान का नाम आ गया था, उसको जाना चाहिए था? जरूर जाना चाहिए था। एनीवन शुड हैव गॉन, क्योंकि मेरी नजर में इमरान खान की ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट थी। मैं जा रहा हूं, आप जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं था। Important. ठीक है, सही। दैट इज हाउ आई वुड सी थिंग्स। नंबर 2, जो अली अमीन कह रहे हैं वो एक बात सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी बात गलत कह रहे हैं। गलत ये कह रहे हैं कि हमारी इत्तेहाद की वजह से इमरान खान रिलीज नहीं हो रहा। नहीं, इमरान खान इसलिए रिलीज नहीं हो रहा कि यहां पे इंसाफ नहीं है। तो ये वो सिस्टम है जो इन सब गलत चीजों की बेसिक वजह है। इस सिस्टम को आप ठीक करेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होंगी। जब आपके अंदर मेरिट आना शुरू हो जाएगा और आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मेरिट के बेस पर होगा, जब आपका इलेक्टोरल सिस्टम मेरिट को सपोर्ट करेगा, आपके मसले ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे, डोमिनोज इफेक्ट की तरह। अगर डोमिनोज इफेक्ट का मतलब पता है तो फिर ठीक है, वरना समझा दूंगा। जो इमरान खान रिहाई फोर्स है उसका कोई देखिए, मेरे ख्याल में देखिए मैं आपको एक बात, मैं कहता हूं एक टास्क फोर्स बनाता हूं। टास्क फोर्स का क्या मतलब होता है? डज इट, आप लोगों ने असल में वही बात है ना, ये इन लोगों को काम शाम आता नहीं है, ये वो हर चीज में कीड़े निकालते हैं। इन्होंने फोर्स का मतलब ये कर दिया कि जी ये एक फोर्स होगी, मींस एक मलिशिया होगी। नहीं, टास्क फोर्स जैसे होता है, आप कहते हैं तो नाम ही आपने यही रखा है फोर्स का, आप लोगों ने नाम भी ऐसा रखा है। ये that could have been better used word, उधर कोई अच्छा बेहतर लफ्ज इससे इस्तेमाल हो सकता था। ये एग्री करता हूं, लेकिन क्योंकि इसके जूम आने बन सकते थे, लेकिन जनरली स्पीकिंग इट इज जस्ट लाइक अ टास्क फोर्स। भाई हमने फलानी चीज के लिए टास्क फोर्स बनाना है, ये वही चीज है। ओके, लास्ट वर्ड। मसला नहीं है। वो कह रही तो पहले तो मैं कहती हूँ ये बना ही ले टास्क फोर्स, जैसे इनकी बाकी सारी चीजें हो गई। वो एहतजाज और लास्ट कॉल और फलां और बंद सारा सूबा और 8 फरवरी, उसी तरीके की टास्क फोर्स होगी। कंटेनर भी खड़ा है पेशावर में, आजादी का मौत वाला, वो कहते हैं सीएम साहब। वो इज्तिमाई खुदकुशी फिर होगी जो कि गुनाह है, कहते हैं रमजान के बाद जो है। लेकिन बात ये है कि इनकी अपनी पॉलिटिकल कमेटी का मैंने कल बयान देखा कि उन्होंने कहा कि हम इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते। और जो महमूद खान अचकजई साहब वगैरह थे, उनकी तरफ से भी इस पे उन्होंने रद्द कर दिया है। तो पहले ये आपस में, फिर मैं कहती हूँ आपस में डिसाइड कर ले पहले अपनी पार्टी से। कहते हैं हम वो तो मान रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, वो अपनी पार्टी से ये टास्क फोर्स का आइडिया पहले अप्रूव करा ले, तो फिर उसके बाद हम इस पे कमेंट दे देंगे। चलिए ठीक है, वक्त मेरा खत्म हो जाता है पहले सेगमेंट का। बहुत शुक्रिया सेट्रा माई मोहम्मद साहब, आपने हमारे साथ निश्चित की समर साहब। थैंक मच व्यूअर्स। अहम मामलात हैं, एक तरफ दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ सियासी तनाव है। अब देखना ये होगा कि दहशतगर्दी के अफरीद का हमने मुकाबला करना है और सियासी इस्तेकाम भी लेकर आना है। दोनों चैलेंजेस को सियासी जमातें ही मिलकर जो है वो हल कर सकती हैं। पॉलिटिकल विल क्या पाई जाती है, एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम अगली नशिस्त के लिए उठाए छोड़ते हैं। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आएंगे नए मौजूआत और मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमने प्रोग्राम के इब्तिदाई में आपको बताया था कि अमेरिकी अदालत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए थे वो उसको गैर कानूनी करार देते हुए उसे कलअदम करार दे दिया फैसले को, क्योंकि उनके मुताबिक, अमेरिकी अदालत के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस से इसकी तौसीक नहीं हुई थी। लेकिन इसके रद्द-ए-अमल में अमेरिकी सदर ने 10% टैरिफ लगा दिए, उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। इस पर अब गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं और इसके अलावा आप इन तमाम मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, सर बताइएगा, ये पहले आपके इल्म में है पूरा उन्होंने हर मुल्क पे टैरिफ लगाया और उन्होंने कहा कि टैरिफ से मैं जो है वो दुनिया को कंट्रोल करूंगा। अब अपनी ही मुल्क की आला अदालत ने उसको गैर कानूनी करार दे दी है। इसके रद्द अमल में उन्होंने 150 डेज के लिए 10% टैरिफ लगा दिया है। किस तरह देख रहे हैं इस सारे साइकिल को? आप पहले इसको बयान कीजिएगा। तो देखिए, ये जो पूरा टैरिफ का निज़ाम है, एक तरह से अमेरिका ने इसको यूज किया नॉट टू ओनली टू बैलेंस देयर बुक्स, बट जो उन पे इंपोर्ट आ रही थी और उनका भी जो एक्सपोर्ट का बैलेंस जो था वो डिस्टॉर्टेड था, उसको ठीक करने के लिए और अपने फिस्कल को भी बेहतर करने के लिए, ये दो चीजों के लिए उन्होंने इसको यूज किया।
but as a weapon आप कह लें to negotiate with other countries, especially with China, EU. इंडिया के साथ आपको मालूम है शुरू में 50% का टैरिफ लग गया, पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड 19% का टैरिफ लगा। अब जो हुआ ये 19% इज ऑन टॉप ऑफ द बेस टैरिफ जो ऑलरेडी पाकिस्तान पे एग्जिस्ट करता था। सो ये पाकिस्तान का टैरिफ फॉर एग्जांपल 10% पे आ जाएगा। इससे होता क्या है, जब टैरिफ लगता है यूएस पे तो उनकी जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर डालता है ग्लोबली, और इससे एक रिटेलिएटरी मेजर्स बाकी मुल्कों ने भी लिए और ग्लोबल ट्रेड जो है वो स्लोअर हो जाता है। लेट्स होप कि ये जो इनडायरेक्ट प्रेशर आता है हमारे जैसे मुल्कों में, हमें तो उसी को वी हैव टू टेक दिस फॉर ग्रांटेड कि बाहर से क्या आया, और इस वक्त हमें दो चीजों को मद्देनजर रखना है अनवर साहब। एक तो ये अब टैरिफ हमारे पास 10% लग गया है ऑन टॉप ऑफ बेस टैरिफ जो पाकिस्तान पे इस वक्त मौजूद था, ठीक। और दूसरा हमें देखना है कि जीएसपी प्लस का स्टेटस हमारे पास है। सर कतलामी के लिए माजरत डॉक्टर साहब, आप ये जरा समझे कि आप कह रहे हैं ऑन टॉप ऑफ इट, यानी कि 19% के ऊपर 10% लग गया, 19% तोड़ गया ना सर। सो 19% जो है वो एक बेस टैरिफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं सारी लाइंस पे, उसके ऊपर लगा था, वो रिड्यूस होके 10% पे हो गया, और जो बेस टैरिफ्स लगे हुए थे वो अपनी जगह कायम है। ये एक एक्स्ट्रा टैरिफ्स थे जो बेस टैरिफ के ऊपर सब मुल्कों पे लगे थे। सो दैट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। आपने बहुत अच्छा किया कि इसकी एक क्लैरिफिकेशन। एक तरह से ये तीन चीजों को और भी तकवीत देता है कि एक प्रोटेक्शनिज्म जो है वो दुनिया में बढ़ रहा है, और जो ट्रेड पॉलिसी है वो एक जिसे कहेंगे पॉलिटिसाइज हो रही है, और जो ग्लोबलाइजेशन है वो शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स। सो पाकिस्तान को भी, और मतलब अब 2-3 रैमिफिकेशंस हैं इसकी। एक तो ये वही कि पैदावारी सलाहियत को ठीक करना है, दूसरी ये कि यार जो खित्ते की ट्रेड है, चाहे वो ईरान के साथ हो, चाइना हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएई के साथ हम डेवलप कर सकते हैं, इंडिया को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें तो कार कंट्रीज तक। सो ये जो स्ट्रेटेजिक ट्रेड है हमें इसको पनपने की, साउथ एशिया तो नहीं कर सका जो भी वजूहत रही, बट मैं ये जरूर समझता हूं कि इसको पनपने की जरूरत है। दूसरा ईयू और यूएस, ईयू में हमारा एक जीएसपी प्लस है, एक स्पेशल हमें इंसेंटिव मिला हुआ है। अब इंडिया उनके साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर बैठा है, उससे क्या होगा कि उनका भी टैरिफ 0% पे ड्रॉप कर जाएगा, और हमें अपनी कंपेटिटिवनेस जिस तरह बढ़ाने की कभी भी जरूरत थी उससे ज्यादा आज जरूरत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है कि हम जो स्टेबलाइजेशन की एक प्रोसेस है जिसमें बार बार 24वीं बार आईएमएफ के साथ हैं, उससे निकल के एक प्रोडक्टिविटी के प्रोसेस में फंस जाएं। मैं बार बार ये समझाने की कोशिश करता हूं कि शॉर्ट टर्म आईएमएफ प्रोग्राम्स या रेमिटेंसेस जो हैं और जो कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ है, इससे बात बनेगी नहीं। एक्सपोर्ट लेड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज द आंसर। $30 अरब दुनिया को बेचते हैं गुड्स, 6% पहले 6-7 माह का जो डेटा सेंट्रल बैंक ने दिया है उसमें हमारी गुड्स की एक्सपोर्ट्स ड्रॉप की हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी आपको मालूम है हुकूमत ने 4 रुपए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत ही एक गिराए किस पे, एक्सपोर्टर्स पे, सो दैट आप आगे बढ़ सकें, इंडस्ट्री आगे चल सके। So reliable and cost reflective energy pricing, lower logistic costs, ports, customs, trucking, इसको रिवैम्प करने की जरूरत है। पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि इंपोर्ट पे टैक्सेस, एक्सपोर्ट पे टैक्सेस मिनिमम, और दूसरा जो ओवरऑल टैक्स का निजाम है ये सुपर टैक्स से निकलना चाहिए। मैं अब भी कहता हूं कि ये 10% का जो सुपर टैक्स है ये मैन्युफैक्चरिंग पे, इन्वेस्टमेंट पे एक बर्डन है, और ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। और फिर लो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल कब तक करते रहेंगे? वैल्यू एडेड अपैरल, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी एंड डिजिटल सर्विसेज और एग्रो प्रोसेसिंग। सो लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। एक आखिरी बात करूंगा, एक बहुत ही आसान चीज पाकिस्तान के लिए, और ये सारे पॉलिसी मेकर्स को यार समझना पड़ेगी। $10 अरब की एग्रीकल्चर की इंपोर्ट है पाकिस्तान की, $10 बिलियन की। दिस इज नॉट अ गुड सिनेरियो। $6-7 अरब की एक्सपोर्ट है। लेट्स से कि हम इस $10 अरब में से अगले 3 साल में $5 अरब काटते, ये आपका करंट अकाउंट का मसला हल कर देगा, और गोइंग बैक टू द आईएमएफ जो है उसमें से निकल जाएंगे। ये आसान, मतलब जैसे कहेंगे ना, सबसे आसान तरीका लो हैंगिंग फ्रूट जिसको कहते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट है। बस ये भी डॉक्टर साहब आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी बोर्ड ऑफ पीस का इजलास हुआ और अमेरिकी सदर की पाकिस्तान की क़यादत के हवाले से, रियासत पाकिस्तान के हवाले से बड़ी मुस्बत राय है, और उनके हमारे वज़ीर ख़जाना उनके वज़ीर तिजारत से भी मिले हैं। फिर अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा से भी वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमें जो
واشنگٹن میں منرلز کانفرنس ہوئی تھی, اس پہ پاکستان کا وفد بھی گیا تھا. ہمارے جو پیٹرولیم کے منسٹر ہیں علی پرویز ملک صاحب, انہوں نے وہاں نمائندگی کی تھی. امریکہ کے ساتھ کیسے ہم فیئر ٹریڈ ڈیل لے سکتے ہیں؟ جیسے بھارت نے ان سے بھی کلنچ کی تھی, اب تو یہ ٹیرف ان کا کم بھی کیا تھا, جیسے آپ کہتے ہیں پہلے 50% وہ 18 پہ لے آئے تھے, اب تو وہ بھی اڑ گیا, وہ بھی میرے خیال میں 10% ان کا ہو گیا ہوگا. کوئی ہم اس سے فائدہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ؟ کوئی ایسی ٹریڈ ڈیل ہم بروک کر لیں جس سے ہمیں ایڈوانٹیج ہو سکے؟ تو یہ ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی جو ٹیل ونڈز ہیں نا ان کو ہمیں سمجھنا ہے. 10 مئی نے ایک پاکستان کو ٹیل ونڈ دی ہے گلوبلی. وی ہیو کم اکراس ایز اے ویری ویری ریلائبل کنٹری, ایز اے کنٹری دیٹ ڈنٹ ریٹیلیٹ ٹل دی اینڈ. اینڈ وین وی ڈڈ ریٹیلیٹ تو دنیا نے دیکھ لیا نا کہ مطلب 6-0 کہہ لیں, میسائل ٹیکنالوجی پہ بیس کہہ لیں, فورتھ جنریشن وارفیئر کہہ لیں, کسی جگہ بھی ہم نے اپنے آپ کو اگر پروف کرنا تو بڑی چھوٹی سی بات ہوگی. ہم نے خطے میں اپنی صلاحیت کو دوسروں سے جسے کہیں گے سپیریئر دکھایا ہے ہر سینس میں. جی سو اکنامک ڈپلومیسی اس کا فالو اپ اچھا رہا. 19% ٹیرف بھی ٹھیک ہی تھا, ویتنام وغیرہ سے کم ہی تھا, انڈونیشیا سے بھی کم ہی تھا. سو دیٹ واز آل رائٹ. بٹ انڈیا ہیڈ ٹو اسٹرائک بیک, رائٹ. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے اس کو 18 کیا, فری ٹریڈ اگریمنٹ کیا. اب بات یہ ہے کہ یو ایس سے مائنز اینڈ منرلز کی ایک اچھی سٹوری ہے پاکستان کی, پر انوار بی ریئلسٹک, بات یہ بہت اچھی سٹوری ہے, پر یہ آپ کے اور میرے بچوں کے لیے تو بہت اچھی ہوگی. $1 ارب کی 2028-29 میں ریکوڈیک سے پاکستان کی ایکسپورٹ شروع ہو جائے گی جو ہم وہاں سے مائن کر رہے ہیں. یہ 5 سال میں $2 ارب ہو جائے گی. آپ مجھے ان دونوں فگرز پہ کوٹ کر سکتے ہیں, میں پڑھتا بھی ہوں, ڈسکس بھی کرتا ہوں, انگیجڈ بھی رہتا ہوں, پر یہ کہنا کہ اس سے کوئی ہمارا عدم توازن بدل جائے گا ٹریڈ کا, ایسا اگلے 4-5 سال میں نہیں ہو رہا. پر اس سٹوری کو بلڈ کرنا پاکستان کا جسے کہیں گے نا جو ٹیٹیم بیلٹ ہے, اس میں یہ پروف کرنا کہ ہم کاپر, زنک, میگنیشیم, گولڈ ان کے ذخائر کو نکال بھی سکتے ہیں, دنیا سے پیکٹس بھی کر سکتے ہیں. یہ بات مانیٹائز کرنا جو ریلیشن شپس یو ایس کے ساتھ ہیں وہ ٹریڈ بیسس پہ ہی کیے جا سکتے ہیں, بیکاز اسٹریٹجک جو لنکیجز ڈیولپ ہوئی ہیں اسی طرح ای یو کے ساتھ. آئی تھنک دیٹس اے گڈ اسٹوری فار پاکستان ٹو بلڈ آن. ویری امپورٹنٹ سر, تھینک یو سو ویری مچ. ڈاکٹر خاقان نجی صاحب, اٹس آلویز ٹو ٹاک ود یو. ذوالفقار میتھو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جو معروف تجزیہ کار ہیں. میتھو صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یو وڈ لائک ٹو کمنٹ کہ امریکی صدر نے, امریکی عدالت نے ان کے ٹیرفز کو غیر قانونی قرار دیا, انہوں نے اس کے بدلے 10% ٹیرف لگا دیے ہیں. اس تمام جو ہے وہ ایونٹس کو آپ کس طرح نیریٹ کریں گے سر؟ دیکھیے, اس کو جو ٹریجری سیکرٹری ہے امریکہ کے اسکاٹ بیسنٹ, اس نے بڑا واضح طور پہ کر دیا ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 10% لگایا ہے 1974 کے ٹریڈ ایکٹ کے تحت, اور اس کے بعد اسی کی سیکشن 301 اور اس کے بعد 1962 کا ٹریڈ ایکسپینشن ایکٹ لگے گا, تو یہ سارا جو نقصان ہو رہا ہے وہ پورا ہو جائے گا. یعنی اب تک $175 ارب کا امپورٹ ڈیوٹی امریکہ میں وصول کی گئی جو یہ صدر ٹرمپ کے ٹیرف لگانے کے بعد. اب آپ ایک اور اس اینگل سے دیکھیے کہ کیا کسی ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کی صنعت کو یا اپنی اکانومی کو سٹیبل کرے, اس کی حفاظت کرے. امریکہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ٹیکس جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ اس کی 123% تک چلی گئی ہے, جو کووڈ والے زمانے کے قریب ہے. اور اس کے بعد $900 ارب کا امریکہ کا تجارتی خسارہ ہے ہر سال کا, تو امریکہ یہ کیسے پورا کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ٹیرف لگائے تھے وہ اپنے ملک کی انڈسٹری کو بچانے کے لیے لگائے تھے. یہ سبھی کو حق ہوتا ہے, پوری دنیا کو یہ حق ہے, لوگ استعمال بھی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو بھی سامنے رکھ کے یہ کہا کہ یہ ان کی طرف سے جو ٹیرف انڈیا کو دھمکی دی گئی تھی 200% کی, تو اس کے بعد یہ جنگ رکی, تو انہوں نے ٹیرف کو جنگ رکوانے کے لیے بھی استعمال کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اپنی کورٹس ہیں, عدالتیں ہیں, ان کا اپنا فیصلہ ہے, سب کو ماننا پڑے گا. لیکن صدر ٹرمپ سے جو غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی ہے انوار صاحب کہ انہوں نے اس کو ایگزیکٹو آرڈر کے طور پہ 1977 کے اس ایکٹ کو استعمال کر لیا, جو ہے وہ ایمرجنسی ایکٹ ایپا جسے کہتے ہیں. اگر وہ کانگریس کے پاس چلے جاتے, ان کی وہاں پہ ظاہر ہے اکثریت وہ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن پھر بھی کانگریس کو اعتماد میں لیتے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی اکانومی بچانے کے لیے ان کو یہ فائدہ ہوتا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ سبھی پہ 10% ٹیرف لگ گیا ہے,
لیکن جو اگلا 301 سیکشن استعمال ہونی ہے اس کے لیے تو اینٹی ڈمپنگ لاز ہیں. یہ ثابت کرنا ہوگا صدر ٹرمپ کو کہ ان کے ملک میں جو چیز چائنا یا پاکستان بیچ رہا ہے وہ ان کے اپنے ملک میں سستی بیچ رہے ہیں, یہاں پہ مہنگی بیچ رہے ہیں, تو یا اپنے ملک میں مہنگی بیچ رہے ہیں, یہاں پہ سستی بیچ رہے ہیں, تو اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگ جائے گی. اور اگر آرٹیکل 1962 کا 232 جو امریکہ کی قومی سلامتی سے ریلیٹڈ ہے اگر وہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی ایک لمبی انویسٹیگیشن ہے, وہ 7-8 ماہ لگتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ 10% پہ آ گیا ہے. میں آپ کو فگر کوٹ کر دوں, ابھی جو ہمارے جو جنوری ٹو جنوری والا ہے تو اس میں تو ہمارا 6% ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ میں ایکسپورٹس ہماری کم ہوئی ہیں, لیکن جو موجودہ سال ہے 2026 کا جولائی ٹو جنوری 7 مہینے اس میں ہم 3% پلس ہو گئے ہیں, یعنی ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں. تو اس لیے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں ساری چیز کو, تو صورتحال اس طرح سے نظر آتی ہے کہ اگر یہ ٹیرف 10% پہ آ گئے تو پاکستان کے لیے بھی تو میدان کھلا ہے نا. تو ہمارا جو $6.4 بلین کا ایکسپورٹ تھا پچھلے سال یونائٹڈ اسٹیٹس میں, وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ $6.25 ارب تک بڑی آسانی سے بڑھ سکتا ہے, اور خاص طور پہ ہوم ٹیکسٹائل کے جو شعبہ ہے اس میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو وہاں پہ جو چین سٹورز ہیں جو ان کے پرانے گاہک ہیں ان کو یہ جا کے بتانا پڑے گا. اور 9 سینٹ کی جو بجلی ہمارے پاس 9.6 سینٹس پہ جو انڈسٹریل ریٹ پرائم منسٹر پاکستان نے کر دیا ہے, یہ ہمارے سارے ایج ہیں جو اب یہ ٹیرف کم ہونے کے بعد اور بڑھ جائیں گے. آپ نے بڑی خوبصورتی سے میتھو صاحب احاطہ کیا ہے کہ یہ جو ہمیں ایک ہمارے لیے ایک سلور لائننگ ہے, لب لباب یہ ہے, اور جو انسینٹیوز دیے گئے ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, جو انڈسٹریل سیکٹر ہے. آپ کا بہت شکریہ ذوالفقار میتھو صاحب. ویورز, چلتے چلتے آج 21 فروری ہے. 21 فروری جو ہے وہ مادری زبان کا دن ہے, یعنی کہ جو ماں بولی ہوتی ہے وہ اس کا دن یہ منایا جاتا ہے. پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے, اور آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو اردو زبان ہے وہ قومی زبان ہے اور رابطہ کاری کی زبان ہے, لیکن ہمارے ہاں لوگ پشتو, پنجابی, ہند کو سرائکی, سندھی, بلوچی, بروہی, گلگت بلتستان کے لوگ اپنی زبان بولتے ہیں. تو یہ تمام جو بولیاں ہیں ان کی اپنی ایک ثقافت ہے, اپنی ان کی حیثیت ہے, اپنی تہذیب سے ہمیں جوڑے رکھے ہوئے ہے. اس حوالے سے آج صدر مملکت نے بھی بڑی زبردست گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کہ اس کی ترویج کے لیے جو ہے وہ ہمیں عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ جو ہماری مادری زبان ہے اس میں بھی ڈیولپمنٹ ہو, اور اس کا جو رچ کلچر ہے, جو اثاثہ ہے, وہ نیکسٹ جنریشن, جو جنریشن زی ہے جس کو جن زی کہتے ہیں, ان تک بھی پہنچے. اور کچھ اس حوالے سے اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا آج جو ہے وہ پنجاب میں اب سائن بورڈز جو ہیں, جو بل بورڈز ہیں, وہ پنجابی میں بھی لکھے جاتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں. سرائکی میں بھی ہوتے ہیں. پھر اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے, آج سندھی بھی پڑھائی جاتی ہے, پنجابی بھی پڑھائی جاتی ہے. اور آج میں میاں افتخار حسین صاحب کا ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جب ANP کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے پشتو, ہند کو اور سرائکی, اور جو ایک اور کوہستانی زبان جو خیبر پختونخوا میں بولی جاتی ہے اس کو اسکولوں میں بھی انٹروڈیوس کیا تھا. تو میرے خیال میں یہ جو دن منائے جاتے ہیں, ایک تو ان کو منانا چاہیے, لیکن ان دنوں کے علاوہ بھی جو باقی 364 دن ہوتے ہیں اس پر عمل درآمد کے لیے عملی اقدامات بھی ہمیں اٹھانے چاہیے. اب ٹیک اوے تھا, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. آج کی نشست یہی کچھ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت